السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آغاز ہوتا ہے ہمارے رکوع نمبر 13 کا، آیت نمبر 229 ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں الطلاق مرتان۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رجعی طلاق در حقیقت جس میں رجوع کیا جا سکتا ہو وہ 2 مرتبہ ہے، یعنی کہ 2 مرتبہ آپ طلاق دینے کے بعد بیوی سے رجوع کر سکتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ۔ اس 2 طلاق دینے کے بعد یا تو پھر تم چاہو تو اپنی بیویوں کو معروف طریقے سے اپنے پاس روک لو، اور اگر چاہو تو احسن طریقے سے احسان کر کے ان کو رخصت کر دو۔ اب اس سے مراد کیا ہے کہ سب سے پہلی بات یہ یاد رکھیے گا کہ طلاق 2 مرتبہ ہے، اکٹھی نہیں، الگ الگ اوقات پہ۔ یعنی وہ طلاق جس میں رجوع کرنا درست ہے، الطلاق مرتان، یعنی کہ وہ طلاق جس میں رجوع کرنا درست ہے وہ 2 مرتبہ ہے۔ طلاقیں در حقیقت 3 ہیں، اور طلاق کے بعد تیسری طلاق کے بعد رجوع نہیں کیا جا سکتا۔ اب طلاق رجوع کے بارے میں اگر دیکھیں تو وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مرد کو صرف 3 طلاقوں کا حق دیا ہے، اور رجوع کا حق صرف 2 طلاقوں تک قائم رکھا ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ طلاق جس میں شوہر کو بیوی سے رجوع کرنے کا حق ہے وہ 2 مرتبہ ہے، کیونکہ تیسری مرتبہ طلاق دینے کے بعد انسان بیوی سے رجوع نہیں کر سکتا ہے۔ ایسا کیوں ہوا؟ کیونکہ زمانہ جاہلیت کے اندر طلاق جو دی جاتی تھی وہ غیر محدود تھی، اس کی کوئی نمبر نہیں تھا، جس کی وجہ سے عورت کو نہ تو بسایا جاتا تھا اور نہ ہی اس کو آزاد کیا جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس حق کو محدود کر کے اس ظلم کے دروازے کو بند کر دیا۔ امام ابو داؤد نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے کہ 3 طلاقوں کے بعد رجوع کرنے کا حکم منسوخ ہو گیا۔ پھر انہوں نے بیان کیا کہ سیدنا عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اور طلاق یافتہ عورتیں اپنے آپ کو 3 حیض تک انتظار میں رکھیں، اور ان کے لیے جائز نہیں کہ وہ اس چیز کو چھپائیں جس کو اللہ تعالیٰ نے ان کے پیٹوں میں پیدا کیا ہے۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ جب آدمی اپنی بیوی کو طلاق دے دیتا تھا تو رجوع یعنی کہ رجعت کا وہ زیادہ حقدار رہتا تھا، اگرچہ اس نے 3 طلاقیں دے دی ہوں، پھر اسے منسوخ کر دیا گیا، اور اللہ تعالیٰ نے پہلے کی بات کی جا رہی ہے۔ اور پھر جب اللہ تعالیٰ نے دوبارہ جب حکم دیا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یعنی طلاق کا اختیار صرف اور صرف الطلاق مرتان، صرف 2 مرتبہ کا حکم دے دیا گیا۔ اچھا، اس کے بعد اب جو 2 مرتبہ ہے، اب ایک بات یاد رکھیے گا کہ طلاق جو پہلی طلاق ہوتی ہے، پہلی طلاق جب شوہر دیتا ہے تو اسی طلاق کے فوراً بعد ہی، اس پہلے الفاظ کو ادا کرنے کے فوراً بعد ہی عدت شروع ہو جاتی ہے۔ پہلی طلاق ہوئی، عدت کا پہلا مہینہ، دوسری طلاق ہوئی، عدت کا دوسرا مہینہ، اور جب تیسری طلاق ہوئی تو وہ عدت کا تیسرا مہینہ چل رہا ہوتا ہے۔ اب عورت کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ شوہر کے گھر میں رہے، اب اس کو گھر کو چھوڑ کر جانا ہے۔ عورت کو حکم کیوں دیا گیا کہ وہ اپنے شوہر کے گھر میں عدت کا وقت پورا کرے؟ وہ اس لیے دیا گیا تاکہ ہو سکتا ہے ان کے دلوں میں محبت آ جائے، اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو نرم کر دے اور وہ واپس آپس میں رجوع کر لے۔ یہ حکم صرف اور صرف اس وجہ سے آیا ہے۔ اور عورت کو طلاق ہمیشہ طہر کی حالت میں دی جاتی ہے۔ عورت حیض کی حالت میں ہو، ناپاکی کی حالت میں ہو تو عورت کو طلاق نہیں دے سکتے ہیں۔ کچھ فقہا یہ بھی کہتے ہیں کہ جب عورت پیگننسی کی حالت میں ہو، یعنی کہ اب حمل کی حالت میں ہو، تو تب بھی عورت کو طلاق نہیں دینی چاہیے، ٹھیک ہے؟ اور اس کے بارے میں مختلف رائے ہیں، اور ایک بات یہ بھی یاد رکھیے گا کہ بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، مختلف مسلک سے بلونگ کرتے ہیں، اور جب وہ طلاق کی باری آتی ہے، یا جب ایسے مسائل کی باری آتی ہے تو پھر وہ اس کی طرف رجوع کرتے ہیں جہاں پر ان کو لگتا ہے کہ یہاں پر اب ہم جہاں جو ان کی انٹینشن کے مطابق ہو، یعنی کہ جو ان کی رضا کے مطابق چاہتے ہیں، جس طرح وہ چاہتے ہیں ویسا پھر فتویٰ لے لیتے ہیں، اور پھر وہ اس پر عمل کرتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان حدود کو مقرر کر دیا ہے، اور ہم میں سے کسی ایک کو بھی اس چیز کی اجازت نہیں ہے کہ ہم ان حدود میں سے باہر نکل سکیں۔ بہت سے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ طلاق جو ہے وہ 3 مرتبہ ایک ہی مجلس میں کسی انسان نے کہہ دی تو وہ طلاق واقع ہو جاتی ہے، لیکن دیکھیے اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا الطلاق مرتان، یعنی کہ طلاق 2 مرتبہ ہے، الگ الگ اوقات میں ہے۔ یعنی
اور وہ بھی اپنے ہوش و حواس میں سوچ سمجھ کر طلاق دینی چاہیے۔ اب اگر کوئی انسان غصے میں طلاق دے دیتا ہے، وہ طلاق اس لیے دیتا ہے، اسی نیت سے دیتا ہے کہ وہ اس سے اپنی چھٹکارا حاصل کرنا چاہتا ہے، اور اگر اس کی انٹینشن، اس کی نیت یہ ہے تو پھر ظاہری بات ہے طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ اب انسان کہے کہ نہیں، میں نے طلاق غصے میں دی تھی لیکن میری انٹینشن نہیں تھی، تو غصے میں دی تھی تو طلاق کا مقصد کیا تھا؟ مقصد تو یہی تھا کہ تم اس سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتے ہو، اس لیے تم نے طلاق دی۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی اولاد کی یہ تربیت کریں، انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ جب وہ طلاق دیتے ہیں تو اس کے پیچھے ان کی انٹینشن کیا ہے، کہ ان کے ساتھ رہنا، ان کے ساتھ ان کا گزارا کرنا درست ہے، اچھا یا نہیں ہے۔ اگر وہ اپنی زندگی اس کے ساتھ بسر نہیں کر سکتے تو پھر وہ طلاق دے۔ اب وہ جو دو طلاقیں ہو گئیں، دوسری طلاق کے بعد جب عدت کا وقت پورا ہو گیا، اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں کہ اب تم چاہو تو اس کو اچھے طریقے سے اپنے پاس روک لو، یا پھر تم احسان کر کے اس کو اپنے سے الگ کر دو۔ یعنی احسان سے مراد یہ ہے تم اس پر کوئی الزام تراشی نہ کرو۔ احسان سے مراد یہ ہے کہ تم نے جو اس کو تحفے تحائف دیے ہوئے اس کے ہاتھ سے مت چھینو۔ احسان سے مراد یہ ہے کہ اس کو ذلیل اور رسوا نہ کرو، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس میں بھی کتنی اچھائی رکھی کہ اس کو اچھے طریقے سے، تاکہ کل اگر وہ کبھی تمہیں یاد کرے تو اچھے طریقے سے یاد کرے، اور اس کی سوسائٹی میں ایسی بدنامی نہ کرو کہ اس کے آگے کے لیے رہنا مشکل ہو جائے، وہ والدین کی طرف پلٹ کر جائے تو والدین اس کو دھتکاریں، بھائی اس کو دھتکاریں، اگر کوئی اور انسان سے شادی کرنا چاہے تو تم نے اس کو اتنا بدنام کر دیا ہو کہ کوئی اور اسے شادی نہ کرے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے معاملے میں بھی احسان کرنے کا حکم دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ عورت، بیوی شوہر کا لباس، اور شوہر بیوی کا لباس ہے، یعنی ان کے ساری کی ساری خامیوں کو، کوتاہیوں کو، غلطیوں کو چھپانے والے ہیں۔ بدقسمتی سے ہم سارے کے سارے کھلے عام اپنے شوہروں کی برائیاں بھی کرتے ہیں، اور شوہر بھی اب عورتوں سے کچھ کم نہیں رہے، وہ بھی اپنی بیویوں کی مجلس میں بیٹھ کے برائیاں کرتے ہیں، اور یہ ہمیں ہرگز یہ جائز نہیں، ہمیں ہرگز اس چیز کی اجازت ہرگز ہرگز نہیں ہے۔ اب طلاق کو اگر ہم دیکھیں تو طلاق کا مسنون طریقہ کیا ہے؟ مسنون طریقہ یہ ہے طلاق کا کہ طلاق اکیلے نہ دے دے، کہ اٹھا اور بس اٹھ کے کھڑے ہوئے اور بس لڑائی جھگڑا کیا، اٹھ کے طلاق دے دی۔ طلاق کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ دو عادل گواہوں کی موجودگی میں عورت کو حالت طہر میں، یعنی کہ پاکیزگی کی حالت میں، اس کو حیض نہ ہو رہے ہوں، پیریڈز نہ ہو رہے ہوں، میں ایک بار طلاق دی جائے۔ وہ طہر ایسا ہو کہ شوہر نے اس میں بیوی سے جماع نہ کیا ہو، یعنی کہ ان کے آپس میں سیکشل ریلیشن شپ نہ ہوا ہو، اس حالت میں اس نے بیوی کو طلاق دی ہو۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس نے بیوی سے انٹرکورس کیا ہے، اٹ مینس کہ ہی ہیو سم انٹینشن فار دا وائف۔ سمجھ آئیے آپ کو کہ اگر اس کا سیکشل ریلیشن شپ بیوی کے ساتھ قائم ہوا ہے تو اٹ مینس کہ اس کے دل میں ابھی محبت ہے، بیوی کے لیے کچھ نہ کچھ ایسا ہے۔ طلاق ایک ایسا عمل ہے، ایک ایسی چیز ہے جو حلال ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو حلال چیزوں میں سب سے ناپسندیدہ ترین چیز قرار دیا ہے۔ اگر بیوی کا طہر کی حالت میں ہے اور شوہر کا اس کے ساتھ کوئی تعلق قائم نہیں ہوا ہے، جسمانی تعلق نہیں ہوا ہے، اٹ مینس کہ وہ دونوں ایک دوسرے کو پسند نہیں کرتے ہیں کہ وہ ایک ایسا ریلیشن شپ آپس میں ڈیولپ کریں۔ اور بیوی، میاں بیوی کا تعلق، میاں بیوی کا رشتہ اسی کے لیے قائم کیا جاتا ہے، اس کے پیچھے اور اس کی کوئی اس کے پیچھے اگر آپ یہ سمجھ لیں کہ میاں بیوی کا رشتہ اس لیے ہے کہ بیوی اس کے ساتھ رہ رہی ہے اور اس کا کھانا پینا پورا کر رہا ہے شوہر، بیوی کو جسمانی تعلق کی، جسمانی سیٹسفیکشن کی ضرورت ہے۔ اگر وہ جسمانی سیٹسفیکشن نہیں ہو رہی ان دونوں میں سے کسی ایک کو بھی، تو ان دونوں کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ دونوں اکٹھے رہیں، ان کو الگ ہو جانا چاہیے، کیونکہ شادی کرنے کا تعلق، شادی کرنے کا حکم اسی لیے دیا گیا ہے تاکہ ان کی انٹرنل سیٹسفیکشن ہو۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ قرآن کو پڑھ لینے کے بعد، قرآن کا علم حاصل کر لینے کے بعد، نمازیں پڑھ لینے کے بعد، روزے رکھنے کے بعد بیوی کے اندر سے یہ ساری چیزیں، اس کی جو نفس کی خواہش ہے وہ ختم ہو جائے، تو وہ غلط ہیں۔ ان کو اپنی اصلاح کی ضرورت ہے، یہ عورت کا اور بیوی کا حق ہے جو اس کو ملنا چاہیے۔ ہر جگہ پر مرد کو اپنے حقوق یاد ہوتے ہیں،
لیکن جہاں بیوی کی بات آتی ہے تو اگر بیوی کوئی ایسا حق مانگتی ہے تو اس بیوی کو کہا جاتا ہے کہ اس میں شرم و حیا نہیں ہے۔ اگر شرم و حیا نہیں ہے تو پھر عورت کا شادی کرنے کا کیا جواز بنتا ہے؟ تو اس لیے کہا گیا کہ طہر کی حالت میں ہو عورت، لیکن ان دونوں کا آپس میں جمع نہ ہوا ہو، یعنی وہ اپنے طور پر مینٹلی پریپیئر ہوں کہ اب ان کا کوئی ایسا تعلق قائم نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے کہا گیا کہ وہ اس حالت میں بیوی کو طہر کی حالت میں طلاق دے، یعنی کہ وہ ریلیشن شپ قائم کر سکتا تھا لیکن نہیں کیا کیونکہ کرنا نہیں چاہتا، اس کا دل راضی نہیں ہے کرنے کے لیے۔ یہ حکم ہے، اور حکم ہے کہ عادل انسان یعنی کہ جو انصاف کرنے والے ہیں ان کو گواہ بنا کر طلاق دی جائے۔ آج کل فون پہ دے دیتے ہیں، ایڈوانس ہو گئے ہیں، ہم لوگ خود کو زیادہ سمجھتے ہیں، زیادہ عقل مند سمجھتے ہیں۔ اور اس کے بعد کیا ہے، حکم ہے کہ اب اگر مرد چاہے تو دونوں دوسرے طہر میں طلاق دے دے، ورنہ ایک ہی طلاق پر عدت گزر جائے تو طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ اگر شوہر نے ایک طلاق دے دی تو طلاق دینے کے بعد 3 مہینے کا وقت گزر گیا اور شوہر نے بیوی سے رجوع نہیں کیا تو طلاق واقع ہو گئی ہے۔ ٹھیک ہے، اب ضروری نہیں ہے کہ شوہر کے لیے انتظار کرے کہ بیوی کی دوسری طلاق دے گا پھر تیسری دے گا۔ اگر وہ ایسا بھی لوگ کرتے ہیں کہ ایک طلاق دے کے پوری زندگی بٹھائے رکھتے ہیں، جی شوہر نے ایک ہی طلاق دی تھی، عدت پوری ہو گئی، 3 مہینے گزر گئے، ایک طلاق شوہر نے دی، طلاق واقع ہو گئی، عدت پوری ہو گئی، اب لیکن اس شوہر کے پاس ابھی بھی 2 طلاقیں موجود ہے۔ اب کیا حکم ہے کہ اگر وہ شوہر بیوی سے، اگر بیوی چاہے تو کسی اور سے شادی کر سکتی ہے، وہ اب اس شوہر کے حق میں اس کے شوہر کی منکوحہ نہیں ہے۔ لیکن اگر وہی شوہر واپس لوٹانا چاہے، اپنی بیوی کو واپس رکھنا چاہے، تو وہ شوہر یہ کر سکتا ہے کہ اسی بیوی کے ساتھ نیا نکاح پڑھائے گا اور نیا حق مہر ادا کیا جائے گا، اور پھر وہ اپنی بیوی کے پاس بیوی سے واپس رجوع کر سکتا ہے، کیونکہ ابھی اس کے پاس 2 طلاقیں تھیں۔ لیکن اگر ایک طلاق دینے کے بعد پھر بھی شوہر کی انٹینشن خراب ہو گئی، پھر اس نے طلاق دے دی، تو پھر سے وہی معاملہ کہ وہ جو پہلی طلاق ہے وہ ساری زندگی قائم رہے گی، اور پھر اب اس کے پاس 2 چانسز تھے واپس طلاق کے، 2 طلاقیں، دوسری طلاق بھی اس نے دے دی، اور پھر سے اگر اس نے پھر 3 مہینے گزار دیے تو اس شوہر کو پھر اگر وہ رجوع کرنا چاہے تو پھر نیا نکاح ہوگا، نیا حق مہر ہوگا، اور پھر سے واپس بیوی کو لوٹا سکتا ہے۔ اب 2 طلاقیں برقرار ہے پچھلی، اب اس کے پاس طلاق کا صرف ایک ہی چانس ہے۔ اب اگر وہ طلاق دے گا تو اس طلاق دینے کے بعد وہ اپنی بیوی سے رجوع نہیں کر سکتا، الا کہ بیوی کسی اور سے شادی کرے، اور ان انٹینشنلی اگر اس کا شوہر مر جائے یا ان انٹینشنلی اس کا شوہر اس کو طلاق دے دے، پھر وہ اپنے پچھلے شوہر کے پاس لوٹ کر جا سکتی ہے پھر سے نکاح کر کے۔ بہت سے لوگ ایسے کرتے ہیں کہ حلالہ جو ہے وہ کر لیتے ہیں، یعنی پیسے دے کر، اب یہ بھی کاروبار شروع ہوا ہے کہ پیسے دے کر حلالہ کر لیا جاتا ہے۔ اور کیسے ہوتا ہے، ایک بہت ہی قریبی میرے پاس ایک کیس آیا، انہوں نے مجھ سے پوچھا، شوہر نے طلاق دی، مفتی صاحب نے فتویٰ لگا دیا کہ جی طلاق ہو گئی ہے، اور وہ شوہر نے طلاق بھی ایک ہی مجلس میں 3 دفعہ طلاق دے دی۔ اگلے دن سارے گھر والے اکٹھے ہوئے اور انہوں نے کیا کیا کہ فیصلہ ہوا جی کہ طلاق ہو گئی ہے واقعہ، اب اس کا حلالہ کروائیں۔ ابھی عورت نے عدت بھی پوری نہیں کی ہے، عدت پوری کیے بغیر ہی اس کی کسی اور سے نکاح بھی ہو گیا، صبح نکاح ہوا، اگلے دن اس بندے نے بھی طلاق دے دی، اور اس سے اگلے دن واپس شوہر کے پاس واپس لوٹ آئی۔ اس قسم کے لوگ جب اللہ تعالیٰ کی حدود کو توڑتے ہیں، وہ ایک بھی عدت پوری نہیں ہوئی، دوسری عدت بھی پوری نہیں ہوئی، اور پھر سے واپس اپنے شوہر کے پاس لوٹ گئی، ایسے جاہلانہ جاہل قسم کے لوگ ہمارے معاشرے میں موجود ہیں، اور جو اس قسم کے فتوے لے آتے ہیں اور پھر فتویٰ لے کر عجیب و غریب قسم کی حرکتیں کرتے ہیں، یہ قرآن اور دین کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم درست دین کی طرف چلیں، اور جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں حکم دے دیا ہے اسی کو اپنائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنا خصوصی رحم فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح علم عطا فرمائے اور بعمل بنائے۔ اچھا جی، آگے دیکھتے ہیں، ایک حدیث کے بارے میں بتانا چاہوں گی آپ لوگوں کو کہ
सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बयान किया कि उन्होंने अपनी बीवी आमना बिनत गफ्फार को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में हालत हैज़ में तलाक दे दी, और सैयदना उमर बिन खत्ताब ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसके मुतालिक पूछा तो आपने फरमाया, अब्दुल्ला से कहो कि अपनी बीवी से रजू कर लें और फिर अपने निकाह में बाकी रखें। जब हैज़ बंद हो जाए, फिर हैज़ आए और फिर बंद हो तब अगर चाहें तो अपनी बीवी को अपने निकाह में बाकी रखें, और अगर चाहें तो तलाक दे दें, लेकिन तलाक इस तहर में दें उनके साथ जमा से पहले होनी चाहिए। यही तहर की वो मुद्दत है जिसमें अल्लाह ताला ने औरतों को तलाक देने का हुक्म दिया है। अब तलाक देने का मसनून तरीका हमने देखा कि क्या है, कि औरत को तहर की हालत में तलाक देनी चाहिए और पूरी इद्दत गुजर जाने पर उसको दूसरी तलाक तब दे। पहले एक तलाक दें, टाइम पीरियड पूरा हुआ, फिर उसके बाद फिर दूसरी दें, फिर टाइम पीरियड पूरा हुआ, फिर तीसरी तलाक दें। ठीक है। अब तलाक मरतान से मुराद ये है कि दो मरतबा तलाक है, यानी कि दो तलाकें हैं, अलग अलग औकात में तलाकें हैं। और अब अगर हम इनके बारे में देखें कि दो तलाकें जो हैं, दो मरतबा से मुराद एक नशिस्त में दो तलाकें या तीन तलाकें नहीं हैं। कोई ये ना समझे कि इससे मुराद ये है कि एक ही नशिस्त में, यानी कि एक ही दफा में बैठ के इंसान ने तीन तलाकें दे दी, 10 दे दी या 100 दे दी। एक नशिस्त में एक तलाक ही कंसिडर होगी, वो तीन तलाकें या 10 तलाकें नहीं हो सकती हैं। एक नशिस्त में एक तलाक है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला के नजदीक जायज अशिया में से सबसे ज्यादा नापसंदीदा तरीन चीज तलाक है। अब महर वापस लेना हलाल नहीं है। अल्लाह ताला फरमाते हैं वला यहिल्लु लकुम, अल्लाह ताला फरमाते हैं वला यहिल्लु लकुम लकुम अन तअखुज़ू मिम्मा आतैतुमुहुन्ना शैअन, कि अब जो तुम्हारे लिए हलाल नहीं है कि तुमने बीवी को जो महर अता कर दिया, और वो शोहर को हरगिज हलाल नहीं है कि वो महर वापस मांगे। हाँ, अगर औरत खुला लेती है, खुला क्योंकि औरत की मर्जी से हो रहा है, तो उसकी सूरत में औरत को खुला के लेने की सूरत में शोहर को अपना हक महर वापस लौटाना पड़ेगा, और शोहर के तमाम दिए हुए तहाइफ को भी औरत को वापस लौटाने पड़ेंगे। औरत को उसका जेवर भी शोहर ने जो दिया वो भी वापस लौटाना पड़ेगा, और उसको तमाम के तमाम हक महर भी वापस लौटाना पड़ेगा, खुला की सूरत में, तलाक की सूरत में नहीं। ठीक है। हुक्म होता है कि तुम और कि तुम इसमें से ले लो जो कुछ भी तुमने उनको हक महर में दिया है, ये तुम्हें हरगिज जायज नहीं है, और शोहर के लिए महर में से कुछ भी लेना हलाल नहीं है। अब वो कमाई उसके लिए हलाल नहीं है कि वो बीवी से उसका हक महर वापस ले। यानी तुम्हारे लिए जायज नहीं है कि तुम इन्हें इस कदर तंगी और मुश्किल में मुब्तला कर दो कि तुमसे जान छुड़ाने के लिए तुम्हारे दिए हुए महर या इसके कुछ हिस्से को बतौर फिदिया देने के लिए मजबूर हो जाएं। जैसा कि अल्लाह ताला ने सूरत निसा में इरशाद फरमाया है कि और ना ही तुम उन्हें रोको कि जो तुमने उन्हें दिया है उसका कुछ हिस्सा उनसे वसूल करो, मगर ये कि खुली बेहयाई करें, यानी खुली बेहयाई करें, जबरदस्ती लें सब कुछ। इंसान को अपनी बीवी का वो तमाम माल खा जाता था। सैयदना इब्ने अब्बास फरमाते हैं कि इंसान अपनी बीवी का तमाम माल खा जाता था, खा उसने उसे दिया होता या ना दिया होता, और ये समझता था कि इस सूरत में इस पर कोई गुनाह नहीं है। तब अल्लाह ताला ने यह हुक्म नाजिल फरमाया कि तुम्हारे लिए ये हलाल नहीं है कि कुछ लो उस माल में से जो तुमने अपनी औरतों को दिया है। जब औरत को माल दे दिया शोहर ने, तो वो औरत का माल है, वो औरत का है। आपको जो आपके हस्बैंड आपको जो पॉकेट मनी देते हैं वो आपका माल हो गया, वो अब आपके शोहर का नहीं है। अब आप उसकी मालकिन हैं, आप अपनी मर्जी से जहां चाहिए उसको खर्च करें। अब वो आपका माल है, अब आप उसकी हकदार हैं। अल्लाह ताला ने कहा कि अब कोई मर्द ये ना समझे कि अब बीवी के माल में से सारा कुछ जो शोहर चाहे जैसे मर्जी खर्च कर ले, नहीं। अब वो औरत का माल है, बीवी का माल है। और सूरत निसा में अल्लाह ताला ने फिर ये भी फरमाया कि और अगर तुम अपनी एक बीवी की जगह दूसरी बदलने का इरादा कर लो, और तुमने उनमें से एक को खजाना तक दे दिया हो, तो भी इसमें से कुछ भी वापस ना लो। सूरत निसा की आयत नंबर 20 में अल्लाह ताला ने ये इरशाद फरमाया है, खजाने भी दे दिए हों, तुम खाली हाथ भी हो जाओ, तब भी अपनी बीवी से कुछ भी वापस ना लो। अगर औरत अपनी मर्जी से शोहर को अगर कुछ वापस करना चाहे, तो शोहर के लिए तब हलाल है कि जैसा कि अल्लाह ताला ने सूरत निसा में फरमाया कि और औरतों को उनके महर खुश दिली से अदा कर दिया करो, फिर अगर वो उसमें से कोई चीज तुम्हारे लिए छोड़ने पर दिल से खुश हो जाए
تو تم اس کو کھاؤ مزیدار بنا کر اور خوشگوار بنا کر۔ زبردستی نہیں حق مہر چھڑوا سکتے ہیں ہم لوگ، زبردستی کہتے نہیں جی تم چھوڑو ہی چھوڑو، پہلی رات کو ہی حق مہر چھڑوانے پہ جھگڑا شروع ہو جاتا ہے، پھر پورا خاندان سنتا ہے کہ دیکھو اس نے تو اپنا حق مہر بھی نہیں چھوڑا، پہلی رات ہی شوہر سے لڑائی کرنا شروع کر دی۔ یہ اس کا حق ہے، یہ اللہ نے دیا ہے۔ حق تلفی حق مہر میں ہی شروع ہو جاتی ہے۔ شوہر حق مہر میں حق تلفی کرے گا، باپ جائیداد دینے میں حق تلفی کرے گا، بھائی جائیداد دینے میں حق تلفی کریں گے، بھائی عزت دینے میں حق تلفی کریں گے، ہر طرف سے عورت پہ حق تلفی ہے۔ یہ معاشرہ ہم نے سیٹ اپ کیا ہے، ہمارے دین نے ہمیں یہ معاشرہ ایسا نہیں دیا، یہ معاشرہ ہم نے بنایا ہے۔ کیا دین صرف اور صرف نمازوں، قرآن پڑھنے اور روزہ رکھنے تک محدود ہے؟ تو ان ساری باتوں کا حساب کتاب کون دے گا؟ خلا کی صورت میں خاوند کو حق مہر واپس لینے کی اجازت ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا مگر دونوں کو خوف ہو کہ وہ دونوں اللہ تعالیٰ کی حدود کو قائم نہ رکھ سکیں گے، یعنی وہ حدود قائم نہیں رکھ سکیں گے جو حسن معاشرت کے حوالے سے ان پر واجب ہے۔ اس میں معروف کے ساتھ خلا کا بیان ہے، یعنی کہ جس میں شوہر کو معاوضہ دے کر طلاق لینے کی اجازت ہے، یعنی کہ آپ شوہر کو معاوضہ دے کر اس سے طلاق لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اپنا حق مہر واپس دے کر آپ طلاق لے سکتے ہیں۔ اور ایک بات یہ بھی یاد رکھیے گا کہ جو انسان بغیر کسی وجہ کے بیوی کو طلاق دیتا ہے، یا عورت بھی بغیر کسی وجہ کے اپنے شوہر سے طلاق لیتی ہے بغیر کسی وجہ کے، تو ایسے لوگ جنت کی خوشبو سے بھی محروم رہیں گے۔ کبھی کبھار شوہر لوگوں کی باتوں میں آ کر بغیر کسی انویسٹیگیشن کے بیوی سے ناچاکیاں رکھتے رہتے ہیں، ساری جہان کا غصہ کی بیوی پر نکالتے ہیں، اور پھر ایٹ دا اینڈ بیوی کو طلاق دے دیتے ہیں۔ بہت سارے کیسز ایسے بھی آئے جنہوں نے عورتوں کو، اپنی بیویوں کو 25-25 سال کے بعد طلاق دی، 25 سال بیوی کا ساتھ رہے، بچے بھی جوان ہو گئے تب طلاق دے دی۔ اب اس بڑھاپے میں اس عورت کو کون رکھے گا اپنے پاس؟ اس بڑھاپے میں باپ کو بھی کون رکھے گا اپنے پاس؟ اولاد کو بھی تتر بتر کر دیا، دنیا بھی خراب کر دی، اپنی آخرت بھی خراب کر دی۔ 25 سال برداشت کیا تو کچھ سال اور بھی کر لیتے، پھر اللہ کے پاس ہی چلے جاتے، وہاں جا کے فیصلے کرتے، لیکن نہیں، پھر بھی غلطی عورت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں، پھر اگر تمہیں خوف ہو، فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا قِيمَ مَا افْتَدَتْ بِهِ۔ پھر اگر تمہیں خوف ہو کہ وہ دونوں اللہ تعالیٰ کی حدود کو قائم نہ رکھ سکیں گے، تو ان دونوں پر اس پر کوئی گناہ نہیں جو عورت خلا کے فدیے میں دے۔ خلا کی صورت میں نہ تو عورت کے لیے مہر واپس کرنے میں کوئی حرج ہے، اور نہ مرد کے لیے اسے قبول کرنے میں کوئی حرج ہے، دونوں کے لیے کوئی حرج نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک حدیث آتی ہے کہ سیدنا ابن عباس سے روایت ہے کہ سیدنا ثابت بن قیس کی بیوی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا، یا رسول اللہ، میں ثابت بن قیس کی دینداری اور اخلاق میں عیب نہیں نکالتی، بلکہ مجھے مسلمان ہو کر شوہر کی ناشکری کے گناہ میں مبتلا ہونا پسند نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے پوچھا، کیا تم ثابت بن قیس کا مہر بھی جو اس نے مہر میں ہوا باغ دیا ہے واپس کرنے کو تیار ہو؟ عورت نے عرض کیا، ہاں۔ چنانچہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ثابت بن قیس کو حکم دیا، اپنا باغ واپس لے لو اور اسے طلاق دے دو۔ پسند نہیں تھا، انہوں نے کہا مجھے طلاق چاہیے۔ جب نہیں رہ سکتی تو طلاق، انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ہر لحاظ سے ٹھیک ہے، لیکن میں نہیں رہنا چاہتی ساتھ۔ دین نے بڑی آسانیاں پیدا کی ہیں، لیکن ہمیں کہا گیا نہیں، مر جاؤ، ختم ہو جاؤ، طلاق نہیں لینی، کیونکہ آگے کچھ ہے نہیں نا، آگے کیا کریں گے؟ وہ اس دہلیز پر بیٹھے رہیں گے جہاں پہ بھائیوں سے بھی دھتکاری جائیں گی، اس دہلیز پر بیٹھے رہیں گے جس ماں باپ کے گھر سے آئے ہیں، اور پھر اسی گھر کے اندر لاوارث رہیں گے۔
طلاق لے کے عورت کرے گی بھی تو کیا کرے گی؟ کیونکہ یہ معاشرہ، سوسائٹی اسلام پر چلنے والی نہیں ہے۔ سیدنا صوبان سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بلا وجہ خلا حاصل کرنے والی عورتیں منافق ہیں، ترمذی کی حدیث نمبر 1186 میں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس عورت نے بغیر وجہ کے اپنے شوہر سے طلاق مانگی اس پر جنت کی خوشبو بھی حرام ہے، ترمذی حدیث نمبر 1187۔ بلا وجہ نہیں مانگی۔ سیدنا ربی بنت معوذ بن افرا سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں اپنے شوہر سے خلا لی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے حکم دیا کہ ایک حیض عدت گزارے۔ خلا کی صورت میں عدت ایک حیض ہے، خلا کی صورت میں عدت 3 حیض نہیں ہے۔ یاد رکھیے گا یہ ڈفرنس ہے طلاق اور خلا میں۔ خلا کی صورت میں